السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم الحمدللہ اچھے ہیں۔ اب آئیے عمر آباد سے نکلنے والے ماہنامہ راہ اعتدال میں چھپا ایک مضمون سنیں۔ یہ مضمون بہت ہی اہم مضمون ہے، لہٰذا میں نے اسے آپ کو پڑھ کر سنانا مناسب سمجھا۔ یہ مضمون حضرت مولانا پی سبیل احمد عمری صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کیا فرماتے ہیں۔ حسن عبادت بندگی کا اصل جوہر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، تیرا ذکر کرنے، شکر ادا کرنے اور بہترین طریقے سے تیری عبادت بجا لانے میں میری مدد فرما۔ اس نبوی دعا میں امت کے لیے 3 عظیم پیغام پوشیدہ ہیں، اور ان میں سے ایک پیغام ہے حسن عبادت، یعنی ہماری ہر عبادت اور ہر عمل محض انجام دہی تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ معیار اور کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ قرآن کریم نے انسان کی موت و حیات کا مقصد آزمائش حسن عمل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، الذی خلق السماوات والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں محمد بن غبلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا اللہ کے پاس عمل کی مقدار، کوانٹٹی سے زیادہ عمل کا معیار، کوالٹی معتبر ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی معارف القرآن میں اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک عمل کی کثرت مقصود نہیں، بلکہ اس کا صحیح، مقبول اور احسن ہونا معتبر ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، بلکہ تولے جائیں گے، جہاں اخلاص کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا عمل بھی وزن میں ہزاروں اعمال پر بھاری ہو جائے گا۔ اسلام صرف نماز و روزہ میں ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر
احسن بہترین طرز عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے چند پہلو ملاحظہ فرمائیں۔ گفتگو میں حسن ارشاد ہو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین احسن ہو۔ بنی اسرائیل 53۔ معاملات میں حسن برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا گیا، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین احسن ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان بہترین برتاؤ کرے۔ علمی مکالمہ، اہل کتاب سے بحث کے متعلق فرمایا، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین احسن طریقے سے۔ حسن عبادت کی حقیقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر حسن عبادت احسان کی جامع تعریف یوں فرمائی: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بخاری۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نماز دہرانے کا حکم دیا جن کی نماز میں سکون و اطمینان، حسن مفقود تھا۔ مسلم۔ وضو کے بارے میں فرمایا کہ جو بہترین انداز میں وضو کرے اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ مسلم۔ یہاں تک کہ جانور ذبح کرتے وقت بھی چھری تیز رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہاں بھی حسن اور رحم کا پہلو برقرار رہے۔ حسن عبادت کے ثمرات اور جزا، جو لوگ اپنی بندگی کو حسن سے آراستہ کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی محبت اور خصوصی فضل سے نوازتا ہے۔ مقام میں محبوبیت، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنا لیا کیونکہ انہوں نے یکسو ہو کر بہترین بندگی کا حق ادا کیا۔ النساء 125۔ رضائے الہی، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے اعلان ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ التوبہ 100۔ بے حساب اجر، اللہ تعالیٰ اپنے محسنین کے گناہ مٹا دیتا ہے اور انہیں ان کے بہترین اعمال سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ النور 38۔ حسن عبادت کے 4 ستون اپنی عبادتوں کو
حسن کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے 4 چیزیں ناگزیر ہیں۔ ایک، اخلاص نیت، عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 2، اتباع سنت، طریقہ وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ 3، خشوع و خضوع، دل کی حضوری اور عاجزی شامل حال ہو۔ 4، استقامت، عمل میں ہمیشگی اور پختگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر اس دعا کی وصیت کرنا اس کی غیر معمولی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی بندگی کے معیار کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ موجودہ دور میں بدقسمتی سے ہماری توجہ ظاہر داری کی طرف زیادہ ہے، اور اس کا اثر عبادت کے معاملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل میں جزئیات پر بسا اوقات اس قدر اہمیت دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بال کی کھال نکال رہے ہوں، مگر حسن عبادت کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ عبادات میں فقہی مسائل پر تو بہت توجہ ہے، مگر روح عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری عبادتیں ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادات کے ظاہر کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ روح عبادت کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی وہ واحد مہلت ہے جس میں حسن بندگی کے ذریعے ابدی جنت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حسن عبادت سے ہماری زندگی منور فرمائے، آمین۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔